السلام علیکم، میں ہوں کرن وٹس۔ میں لائی ہوں آپ کے لیے دنیا بھر سے امیگریشن، ویزوں اور ایئر ٹریول سے جڑی اہم اپڈیٹس۔ چلیے دیکھتے ہیں آج کی پہلی اپڈیٹ کون سی ہے۔ پی آئی اے کے لیے یو کے کی پروازوں کے دروازے کھل گئے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے اعلان کیا ہے کہ اسے برطانیہ میں پروازوں کے لیے تھرڈ کنٹری آپریٹر کی منظوری مل گئی ہے۔ توقع ہے کہ پی آئی اے اسی مہینے یو کے کی فلائٹس شروع کر دے گی۔ جولائی میں برطانیہ نے پاکستان کو پہلی ایئر سیفٹی فہرست سے نکال دیا تھا۔ اس کے بعد پاکستان ایئر لائنز برطانیہ میں پروازوں کے لیے درخواست دینے کے اہل ہو گئی تھی۔ برطانوی محکمہ ٹرانسپورٹ نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سیکیورٹی انتظامات کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق قرار دیا تھا۔ ٹی سی او سرٹیفکیشن کے بعد پی آئی اے مسافر اور کارگو لے جانے کی اجازت ہوگی۔ پہلے مرحلے میں مانچسٹر کے لیے پروازیں بحال کی جائیں گی۔ اس کے بعد برمنگھم اور لندن کو بھی نیٹ ورک میں شامل کیا جائے گا۔ غیر قانونی تارکین وطن سے پریشان برطانوی حکومت کا ایک اور سخت اقدام۔ غیر ملکیوں کے ملک میں کام کرنے کے لیے ڈیجیٹل آئی ڈی لازمی قرار دے دی۔ اس آئی ڈی میں نام، تاریخ پیدائش، شہریت یا رہائشی حیثیت اور تصویر شامل ہوگی۔ منصوبے کے مطابق ڈیجیٹل آئی ڈی کو اس پارلیمانی مدت کے اختتام تک یعنی 2029 تک رائٹ ٹو ورک چیک کے لیے لازم قرار دیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں غیر قانونی طور پر کام کرنا غیر ملکیوں کے لیے بہت آسان ہو چکا ہے، اس لیے حکومت سخت پالیسی نافذ کرنے جا رہی ہے۔ یہ آئی ڈی موبائل فون پر ڈیجیٹل والیٹ کی صورت میں دستیاب ہوگی۔ امریکی شہریت کے لیے 20 اکتوبر سے نیا سولز ٹیسٹ نافذ کر دیا جائے گا۔ اس نئے زبانی امتحان میں 20 سوالات پوچھے جائیں گے۔ ان میں 12 درست جواب دینا کامیابی کے لیے ضروری ہوگا۔ 9 سوالات غلط ہونے پر امیدوار فوراً ناکام تصور ہوگا۔ یہ قانون صرف ان درخواست دہندگان پر لاگو ہوگا جو اپنی نیشنلائزیشن اپلیکیشن مقررہ تاریخ کے بعد جمع کرائیں گے۔ پہلے سے زیر سماعت درخواستیں پرانے 2008 کے ٹیسٹ کے مطابق ہی دیکھی جائیں گی۔ 20 سال سے امریکہ میں مقیم 65 برس یا اس سے بڑے افراد کو 10 سوالات کے جواب ہی دینا ہوں گے۔ ان میں سے 6 کا صحیح ہونا کافی ہوگا۔ دبئی میں پاکستانی امیدواروں کے لیے بائیک رائڈرز کی اسامیوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کے مطابق معروف ڈیلیوری کمپنی کو 579 بائیک رائڈرز کی ضرورت ہے۔ منتخب امیدواروں کو ماہانہ 2000 درہم تنخواہ دی جائے گی۔ فری رہائش، میڈیکل، ہیلتھ انشورنس، ٹرانسپورٹ اور ایئر ٹکٹ جیسی سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی۔ کھانے کے اخراجات امیدوار کو خود برداشت کرنا ہوں گے۔ ملازمت کے اوقات روزانہ 8 گھنٹے ہوں گے، جس کے ساتھ 3 گھنٹے اضافی اوور ٹائم بھی شامل ہے۔ درخواست دینے کے خواہشمند پاکستانی امیدوار رجسٹر اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر کے ذریعے اپنی درخواست جمع کرا سکتے ہیں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے امیدواروں کو 20 اکتوبر 2025 تک اپلائی کرنا ہوگا۔ پاکستان میں پھنسے افغان مہاجرین کا دوسرا گروپ ری سیٹلمنٹ پروگرام کے تحت جرمنی میں آباد ہونے کے لیے پاکستان سے نکل گیا۔ اسلام آباد سے روانہ ہونے والے یہ افغان شہری استنبول کے راستے جرمنی پہنچے۔ انہیں جرمنی کی مختلف ریاستوں میں بسایا جائے گا۔ کچھ ہفتے پہلے بھی 47 افغان اسی طرز پر ہنوور منتقل کیے گئے تھے۔ جرمن حکومت کا باضابطہ ری سیٹلمنٹ پروگرام مئی سے معطل ہے، جس کے باعث 2000 سے زائد افغان ابھی بھی پاکستان میں ہیں۔ یہ پروگرام بنیادی طور پر جرمن مشنز کے سابق ملازمین، صحافیوں، وکلاء اور انسانی حقوق کے کارکنوں کے لیے ہے۔ پروگرام کی معطلی نے ان کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔ کینیڈا میں داخل ہونے والوں کے لیے مصنوعی ذہانت پر مبنی نیا اسکریننگ سسٹم متعارف کرا دیا گیا ہے۔ کینیڈین بارڈر سروسز ایجنسی نے ٹریول کمپلائنسز انڈیکیٹر کے نام سے ایک ٹول تیار کیا ہے۔ یہ ٹول مسافروں کو سکور دے کر فیصلہ کرتا ہے کہ کسی شخص یا اس کے سامان کو مزید تلاشی کے لیے بھیجنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ فی الحال یہ نظام 6 زمینی چیک پوسٹ پر آزمائشی طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ یہ سسٹم 2027 کے آخر تک تمام زمینی، فضائی اور سمندری راستوں پر پھیلایا جائے گا۔ یہ ٹیکنالوجی پچھلے 5 سال کے مسافروں کے ریکارڈ اور متعدد ڈیٹا بیس کو مد نظر رکھ کر پیش گوئی کرتی ہے کہ کون سا مسافر قوانین کی پاسداری کرتا ہے۔
اس کا مقصد غیر ضروری تاخیر اور غلط سیکیورٹی ریفرل سے بچنا ہے، تاہم حتمی فیصلہ اب بھی انسانی اہلکار ہی کریں گے۔ نیوزی لینڈ نے 3 نومبر سے کئی ممالک کے شہریوں کو بغیر ویزا آنے کی اجازت دے دی ہے۔ ان میں بحر الکاہل کے 13 ممالک اور آسٹریلیا میں مقیم چینی پاسپورٹ ہولڈرز شامل ہیں۔ فجی، کریباتی، مارشل آئی لینڈز، مائکرونیشیا، ناورو، پلاؤ، پپوا نیو گنی سمیت دیگر ممالک اسی اسکیم سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس کے لیے صرف ایک درست ٹریول اتھارٹی اور آسٹریلوی ویزے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے بعد یہ مسافر 3 ماہ تک نیوزی لینڈ میں قیام کے اہل ہوں گے۔ انہیں ٹرانزٹ کے سفر کے لیے بھی خصوصی نرمی دی گئی ہے۔ یہ اقدام 12 ماہ کے لیے آزمائشی طور پر کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ تجربہ کامیاب ثابت ہوا تو مستقبل میں مزید ممالک کو بھی اسی سہولت میں شامل کرنے کا امکان ہے۔ یو اے ای نے پاکستانیوں کے لیے دبئی میں 500 ہیلپر ملازمتوں کا اعلان کیا ہے۔ اس میں مفت رہائش، میڈیکل سہولت، ہیلتھ انشورنس، ٹکٹ اور ٹرانسپورٹ کی سہولت شامل ہے۔ کھانے کے اخراجات اس پیکیج میں شامل نہیں۔ بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کے مطابق ان اسامیوں کے لیے تنخواہ 800 سے 1200 درہم تک رکھی گئی ہے۔ امیدوار 9 جنوری 2026 تک درخواست رجسٹرڈ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر کے ذریعے جمع کروا سکتے ہیں۔ 1 in 1 out معاہدے کے تحت پہلا خاندان فرانس سے برطانیہ بھیج دیا گیا۔ اس خاندان میں ایک کم سن بچہ بھی شامل تھا۔ اب تک 4 افراد کو برطانیہ سے فرانس منتقل کیا گیا۔ یہ معاہدہ جولائی میں طے پایا اور اگست میں نافذ ہوا تھا۔ فرانسیسی حکام نے تسلیم کیا ہے کہ برطانیہ بھیجے جانے کے اہل پناہ گزینوں کو تلاش کرنا مشکل ثابت ہو رہا ہے۔ زیادہ تر کے پاس شناختی دستاویزات اور رجسٹریشن موجود نہیں۔ ناقد تنظیموں کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ مؤثر ثابت نہیں ہوگا کیونکہ سمندری راستوں سے آنے والوں کی اکثریت غیر رجسٹر ہے۔ برطانیہ اور فرانس دونوں حکومتیں امید ظاہر کر رہی ہیں کہ آئندہ مہینوں میں تبادلوں کی تعداد بتدریج بڑھ جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے صرف 8 مہینوں میں 20 لاکھ سے زیادہ غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کیا۔ امریکہ چھوڑنے والوں میں 16 لاکھ افراد نے خود وطن واپسی اختیار کی۔ 4 لاکھ سے زیادہ کو باضابطہ طور پر بے دخل کیا گیا۔ حکام کے مطابق صدر ٹرمپ اور سیکرٹری کرسٹی نوم کی سخت گیر امیگریشن پالیسیوں نے تاریخی نتائج دیے ہیں۔ امریکہ میں گزشتہ 4 ماہ کے دوران کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن نے کسی بھی غیر قانونی داخلے کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ اسے یہ واضح پیغام دیا گیا ہے کہ کھلی سرحدوں کا دور ختم ہو چکا ہے۔ وسطی امریکہ سے امریکہ کا رخ کرنے کی کوششوں میں 97% کمی واقع ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ کے پہلے سال کے اختتام تک مزید 6 لاکھ کے قریب افراد کی ملک بدری متوقع ہے۔ جنوبی کوریا نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اسٹوڈنٹس کے لیے اسٹار ویزا متعارف کرایا ہے۔ یہ ماسٹرز، ڈاکٹریٹ یا پوسٹ ڈاکٹریٹ مکمل کرنے والوں کو فوری رہائش فراہم کرے گا۔ اس منصوبے کے تحت اگر کسی غیر ملکی اسٹوڈنٹ کو اپنی یونیورسٹی کے سربراہ کی سفارش حاصل ہو جائے گی تو وہ ڈگری مکمل کرنے کے فوراً بعد رہائشی ویزا حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ 3 برس بعد مستقل رہائش کے لیے درخواست دینے کا بھی اہل ہو جائے گا۔ اس دوران اسے ملازمت کے لیے کسی اسپانسر کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ پہلے یہ سہولت صرف 5 اداروں تک محدود تھی، مگر اب اسے عام یونیورسٹی تک توسیع دی گئی ہے۔ دبئی کی ایک عدالت نے ویزا فراڈ کرنے والوں کے خلاف بڑا فیصلہ جاری کیا ہے۔ ویزا فروخت اور داخلہ پرمٹ کے غیر قانونی استعمال پر 161 ملزموں کو 15 کروڑ 22 لاکھ درہم جرمانہ کر دیا۔ شہریت اور اقامہ عدالت نے قرار دیا کہ مجرموں نے داخلہ پرمٹ کا غلط استعمال کرتے ہوئے ویزوں کی خرید و فروخت کی۔ مجرموں نے اپنی قائم کردہ کمپنیوں کو بند کر دیا تھا، مگر زیر کفالت افراد کے قانونی سٹیٹس کو درست نہیں کیا۔ انہوں نے عدالت کے جرمانوں کے ساتھ تمام ملزموں کو ملک بدری کا بھی حکم دیا۔ جنوبی افریقہ نے ویزا درخواستوں میں تاخیر کے باعث ایک اور رعایت دے دی ہے۔ جو درخواستیں یا اپیلیں جو 30 ستمبر 2025 تک زیر التوا رہیں گی، ان کی قانونی حیثیت خود بخود 31 مارچ 2026 تک بڑھا دی گئی ہے۔ اس رعایت کا مقصد ان غیر ملکی شہریوں کو سہولت دینا ہے جن کی درخواستیں بروقت نہیں نپٹائی جا سکی۔
इस ऐलान के तहत ऐसे अफराद को मुल्क में क़याम के लिए मज़ीद कानूनी वक्त मिल जाएगा। इन्हें गैर कानूनी क़याम या जुर्माने के खदशे से बचाया जाएगा। इस सहूलत का फ़ायदा ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स, वर्क परमिट होल्डर्स और उन अफराद को होगा जो जनूबी अफ्रीका में नौकरी या कारोबार के तवील मुद्दती वीज़े के मुंतज़िर हैं। कुवैती ख़वातीन गैर मुल्की मर्दों से शादी करना पसंद नहीं करती। कुवैत में जारी सरकारी अदाद-ओ-शुमार में ये बात सामने आई है कि ज़्यादातर कुवैती ख़वातीन अपने ही मुल्क में मर्दों से शादी करना पसंद करती हैं। पब्लिक अथॉरिटी फॉर सिविल इंफॉर्मेशन के मुताबिक जून 2025 के इख्तिताम तक 2,29,885 कुवैती ख़वातीन ने कुवैती शहरियों से शादी की। सिर्फ 19,724 ख़वातीन ने गैर मुल्की मर्दों को अपना शरीकी हयात बनाया। इन गैर मुल्की शोहरों में सबसे ज़्यादा तादाद अरब ममालिक के शहरियों की है, जो 18,186 तक पहुँचती है। इसके बाद गैर अरब एशियाई हैं, जिनकी तादाद 698 है। शुमाली अमेरिका से 418, यूरोप से 270, जनूबी अमेरिका से 54, अफ्रीका से 50 और ऑस्ट्रेलिया से 38 मर्दों ने कुवैती ख़वातीन से शादियां की। दुबई में बिल्लियों से हमदर्दी करने वाली पाकिस्तानी खातून को फ्लैट खाली करने का हुक्म दे दिया गया। 39 साला आयशा ने कोरोना के दिनों में गली मोहल्लों की आवारा बिल्लियों को खाना खिलाना शुरू किया था। ये वक्ती जिम्मेदारी आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी भर के मिशन में बदल गई। आज वो 65 बिल्लियों की देखभाल कर रही हैं। इसी मकसद के लिए आयशा ने एक अलहदा फ्लैट भी किराए पर ले रखा है। इस पर सालाना 31,000 दिरहम खर्च होते हैं। उनके महदूद आमदनी का बेशतर हिस्सा बिल्लियों के इलाज और खुराक पर लगता है। बिल्डिंग इंतजामिया ने बिल्लियां रखने पर 8,000 दिरहम जुर्माना करके फ्लैट खाली करने का हुक्म दे दिया। आयशा की वालदा खून के कैंसर की मरीजा हैं, जबकि वालिद रिटायर्ड हैं। ऐसे में बिल्लियों के लिए नया ठिकाना तलाश करना उनके लिए मजीद कठिन मरहला बन गया है। कई बिल्लियां बीमार या माजूर हैं और तिब्बी इमदाद की मोहताज हैं। आयशा अपील कर रही हैं कि दुबई के हुक्काम जानवरों के शौकीन अफराद या शेल्टर होम्स इन मासूम जानवरों को नई जिंदगी देने में इनकी मदद करें, वरना ये सब बेसहारा हो जाएंगी। अगर आप शेंगन वीज़ा यकीनी बनाना चाहते हैं तो 7 कीमती टिप्स के लिए यहाँ क्लिक करें। अगर आप देखना चाहते हैं कि H1B वीज़ों के बाद आप किस वर्क वीज़े पर अमेरिका जा सकते हैं तो यहाँ क्लिक करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हफ्ते की शाम फिर से हाजिर होंगी। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।